جماعت اسلامی ہند کی جانب سے تزکیہ قلب کے عنوان سے ایک روزہ روحانی و اصلاحی اجتماع کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ یہ اجتماع جماعت اسلامی ہند کے دفتر نئی آبادی میں منعقد کیا گیا، جس میں شرکاء کی رہنمائی کے لیے ممبئی سے نائب امیر حلقہ عبدالحسیب بھاٹکر کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ اجتماع میں جماعت اسلامی ہند کے ارکان، کارکنان، مرد و خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز درس قرآن سے ہوا، جو سینئر رکن جماعت عبدالعظیم خورشید نے پیش کیا۔ اس کے بعد امیر مقامی پٹھان عابد خان نے افتتاحی کلمات میں ایک روزہ اجتماع کے انعقاد کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے نفس کی اصلاح کے لیے نمازوں کی پابندی اور روزانہ تلاوت قرآن کے اہتمام پر زور دیا۔ باد اعظم محترمہ ملکہ فردوس نے نیت کی پاکیزگی، ذاتی زندگی اور اجتماعی کاموں میں تنظیمی ماحول کے عنوان پر سیر حاصل گفتگو کی، جس میں انہوں نے ہر عمل میں نیت کی پاکیزگی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس کے بعد مہمان مقرر معاون امیر حلقہ عبدالحسیب بھاٹکر نے اخلاق اور اس کی حساسیت کے عملی مظاہر کے موضوع پر جامع خطاب کیا۔ درمیان میں سوال و جواب کا سیشن بھی رکھا گیا، جس میں موجودہ ملکی و ملی حالات، جماعت اسلامی ہند کی پالیسی و پروگرام اور دیگر موضوعات پر شرکاء کے سوالات کے اطمینان بخش جوابات دیے گئے۔ دوسرے سیشن میں محمد جمیل نے منفی جذبات، کبر، حسد اور کینہ، صورتیں اور اثرات کے عنوان سے اظہار خیال کرتے ہوئے ان جذبات کی وجوہات، زندگی پر ان کے منفی اثرات اور اس سے بچاؤ کے طریقوں پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد ریاض الحسن عامر نے شخصیت کے اندرون و بیرون تک کا مظہر کے عنوان پر خطاب کیا، جس میں عملی زندگی اور باطنی کیفیت کے تضاد کو منافقانہ رویوں کی بنیاد قرار دیا۔ باد اعظم نفس امارہ کو مات کیسے دے کے عنوان سے ایک مذاکرہ منعقد ہوا، جس میں ٹی ایچ قادری، فاروق شبیبی اور ڈاکٹر نسرین زبیری نے شرکت کی، جبکہ اس مذاکرے پر محمد ضیاء الدین نے تبصرہ کیا۔ تیسرے اور آخری سیشن میں اوپن سیشن رکھا گیا، جس میں محمد اظہر الدین نے اسکرین ٹائمنگ اور دلوں کی زندگی کے موضوع پر مؤثر گفتگو کی اور شرکاء نے بھی اپنی آراء کھل کر پیش کی۔ اس کے بعد معاون امیر حلقہ کی دو اہم تقاریر ہوئی، پہلی حب ذات، انسانی اقدار کا زوال، اور دوسری زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے کے عنوان سے مجموعی طور پر دن بھر جاری رہنے والا یہ روحانی و تربیتی اجتماع نہایت مفید اور اثر انگیز ثابت ہوا۔ بیورو رپورٹ، MCN اردو نیوز۔ ڈفرنس اور اوپینین ہو، کچھ تلخی ہو، معاف کر دیجئے، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ درگزر کر دیجئے، کیونکہ یہ وہ قیمتی ذاتی ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ اس کی رشتے پہ جو اجتماعیت ہوتی ہے اور یہ تعلق وہ ہوتا ہے جو عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جگہ دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے وہ حلاوت جو جنت کی ہے وہ اس دنیا میں ہم کو ایک اجتماعی شکل میں دی ہے، اور شیطان اسی اجتماعیت میں اسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے کی لیے دلوں میں کیا پیدا کر دیتا ہے؟ خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اپنے پرسیپشنز کو حسن زن پر رکھیں، اپنے تعلق کو ایک بھائی جس طرح خونی رشتے میں محبت ہوتی ہے، اس سے اعلیٰ محبت، اس سے بڑی محبت بعض جگہ اللہ تعالیٰ اس نظم العین کے حوالے سے جو رشتہ ہوتا ہے اس کو قرار دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو تحریک اسلامی جس طرح اپنے کاموں کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ناندیڑ جماعت میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ویرائٹی کی بہنیں اور بھائی رکھے ہیں، ان کی صلاحیتوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ تحریک اسلامی اور اس کا قافلہ اور آگے تیزی سے بڑھے گا۔ اور شح کا لفظ عربی زبان میں کنجوسی، بخل، لالچ، حرص، طمع اور خود غرضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر شح کو نفس کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی، دل کا چھوٹا پن۔ نفس انسانی کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور بھلائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو بنایا اور اس کے اندر اس کی نیکی اور بدی دونوں بھی چیزیں ودیت کر دی، اور انسان کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو وہ اس بدی پر جمع رہے یا پھر نیکی کی راہ اختیار کرے۔ تو انسان کے اندر، اس کے نفس کے اندر یہ داعیہ موجود ہوتا ہے۔ یہ خطرناک بیماریاں ہیں، اگر یہ بیماریاں نفس انسانی کی اس پر غالب آ جاتی ہیں تو وہ تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔